أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. اظہار مسرت تمام بسلسلہ آمد ماہ سیام. مبارک ہو اے تشنگان عبادت کہ پھر ہم نے ماہ سیام آ گیا ہے. مبارک ہو اے تشنگان عبادت کہ پھر ہم میں ماہ سیام آ گیا ہے. گناہگار امت نہ کیوں عید سمجھیں انہیں مغفرت کا پیام آ گیا ہے. گناہگار امت نہ کیوں عید سمجھیں انہیں مغفرت کا پیام آ گیا ہے. تجلی ہے ساری نزول قرآن کی، تجلی ہے ساری نزول قرآن کی، ہے نورانی ہر ایک گھڑی رمضان کی. مہینہ ہے یہ سب مہینوں سے افضل کہ ان سب کا گویا امام آ گیا ہے. مہینہ ہے یہ سب مہینوں سے افضل کہ ان سب کا گویا امام آ گیا ہے. اور جبیں اپنی سجدوں سے ہوگی منور، جبیں اپنی سجدوں سے ہوگی منور، دلوں کو سرور عبادت ملے گا. جبیں اپنی سجدوں سے ہوگی منور، دلوں کو سرور عبادت ملے گا. مساجد میں انوار قرآن ہوں گے، تراویح کا دور قیام آ گیا ہے. تراویح کا دور مزین جو سینے ہیں حفظ قرآن سے، مزین جو سینے ہیں حفظ قرآن سے، یہی کہتے ہیں مست ہو کر زباں سے. ہجوم تجلی سے آنکھیں ہیں قیرہ کہ پہلو میں ماہ تمام آ گیا ہے. ہجوم تجلی سے آنکھیں ہیں قیرہ کہ پہلو میں ماہ تمام آ گئے. عبادت پہ رغبت ہوئی جا رہی ہے، عبادت پہ رغبت ہوئی جا رہی ہے، دلوں پر بھی پابندیاں چھا رہی ہیں. عبادت پہ رغبت ہوئی جا رہی ہے، دلوں پر بھی پابندیاں چھا رہی ہیں. وہ پہلے کی بے ربط حالت نہیں ہے، ہر ایک شے میں ضبط و نظام آ گیا ہے. وہ پہلے کی بے ربط حالت نہیں ہے، ہر ایک شے میں ضبط و نظام آ گیا ہے. مساجد کی رونق عجب دیدنی ہے، مساجد کی رونق
عجب دیدنی ہے جسے دیکھو دلہن سراپا بنی ہے. مساجد کی رونق عجب دیدنی ہے جسے دیکھو دلہن سراپا بنی ہے. ہر ایک پر یہ دھوکا ہوا جا رہا ہے کہ خود اٹھ کے بیت الحرام آ گیا ہے. ہر ایک پر یہ دھوکا ہوا جا رہا ہے کہ خود اٹھ کے بیت الحرام آ گیا ہے. محبت کی معراج روزے کی حالت، محبت کی معراج روزے کی حالت کہ بوئے دہن مشک بو بن گئی ہے. محبت کی معراج روزے کی حالت کہ بوئے دہن مشک بو بن گئی ہے. خدا خود جزا بن رہا ہے عمل کا، تقرب کا ایسا مقام آ گیا ہے. محبت کی معراج روزے کی حالت کہ بوئے دہن مشک بو بن گئی ہے. خدا خود جزا بن رہا ہے عمل کی، تقرب کا ایسا مقام آ گیا ہے. جنہیں اس مہینے کی دل سے خوشی ہے، جنہیں اس مہینے کی دل سے خوشی ہے، انہی پر ہے رحمت حدیث صحیح ہے. جنہیں اس مہینے کی دل سے خوشی ہے، انہی پر ہے رحمت حدیث صحیح ہے. مقام مسرت ہے اے اہل الفت کہ تم سب پہ رب کا سلام آ گیا ہے. سنو آسیو یہ صدا آ رہی ہے، سنو آسیو یہ صدا آ رہی ہے کہ تم سب کی بخشش ہوئی جا رہی ہے. سنو آسیو یہ صدا آ رہی ہے کہ تم سب کی بخشش ہوئی جا رہی ہے. مسرت کا اظہار دل سے کیے ہو، یہ جذبہ تمہارے ہی کام آ گیا ہے. یہ انعام و اکرام امت پہ سارے تو فعل خدوم محمد ہیں ہاشم. یہ انعام و اکرام امت پہ سارے تو فعل خدوم محمد ہیں ہاشم. درود عقیدت کا پڑھنا ہے لازم، زباں پر جو حضرت کا نام آ گیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سید محی الدین حسینی صاحب سے نعت شریف سماعت فرمائی. یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 16 جون 15 جون اور مطابق 27 شعبان 36 ہجری منعقد ہو رہی ہے. حزب معمول شریعت انفارمیشن کی ہفتہ واری محفل ہے جو 586ویں نشست ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بہت بڑے اسکالر، اسلامیات کے، شریعت کے، دینی معلومات کے پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. ہر مہینہ وہ ایک مرتبہ زحمت فرماتے ہیں اور انہیں سننے کا خطاب ہوتا ہے، تو موقع ہوتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر ہفتہ وہ چڑیان پیلس میں خطاب کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پرانے شہر سے ہی نہیں بلکہ یہاں سے اور سکندرآباد سے اور دور دور سے، بیگم پیٹ سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں چڑیان پیلس میں صبح فجر میں اور انہیں سماعت فرماتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتفاق کی بات ہے کہ ان کے مہینے کی جو زحمت ہوتی ہے ہر بار، وہ ماہ رمضان کے 2-3 دن قبل ایسا جو کوئی دیدہ دانستہ نہیں ہے کہ خاص طور پہ اس کے بلکہ خود روٹین میں جو ہے وہ منعقد ہو گئی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے آغاز سے قبل ہمیں جو ہے ماہ رمضان کے بارے میں عنوان میں دیکھیے کہ اتنا پیارا ہے کہ وہ اپنے عنوان انہوں نے خود دیا ہے، شریعت کا مطلوب روزہ.
شریعت کا مطلوب روزہ. تو بہرحال اب زیادہ وقت میں نہیں لیتا اس وجہ سے کہ ہمارے مخرج صاحب کو سننا ہے زیادہ تر، تو میں انہیں دعوت خطاب دینے سے قبل صرف اتنی گزارش کروں گا کہ چہارشنبے کے دن ہماری یہ اس سال کی آخری محفل ہوگی، کیونکہ ماہ رمضان میں ہماری محافل نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے چہارشنبے کے دن ایک محفل ایسی ہے جس کو اسلامک آپ کے اقبالیات کے اسکالر ہیں جناب سید امتیاز الدین صاحب وہ مخاطب کر رہے ہیں، اور ان کا عنوان ہے اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ. اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیے اور استفادہ فرمائیے. میں آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ حقیقت آ چکی ہے کہ آج شعبان 27 تاریخ ہے. 2 ہی 3 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوگا، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام پر روزے فرض فرما دیا. تو مجھے مناسب لگا کہ روزوں کے سلسلے میں شریعت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں. بطور تمہید ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزے ایک اعلیٰ عنوان ہے، رمضان المبارک ایک الگ عنوان ہے. آج میں گفتگو زیادہ رمضان المبارک کے متعلق نہیں کر سکوں گا. آپ انشاءاللہ علماء کو سنیں گے، بلکہ سن رہے ہوں گے، اور ابھی اتنی بہترین نظم آپ نے سنی رمضان المبارک کے سلسلے میں. روزہ ایک عبادت ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی یہ عبادت فرض تھی. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تاریخ کی کتابوں کا مطالعے کی ہرگز ضرورت نہیں. قرآن پاک نے اس حقیقت کو واشگاف کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں، پچھلی امتیں، ان پر بھی روزے فرض تھے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی یہ مقبول عبادت ہے. لیکن یہ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس عبادت کو بطور فریضہ رمضان المبارک میں ہم سب کو بجا لانا ہے. تو پورے شعور کے ساتھ فریضہ انجام دیں گے
اس عبادت کا جو مطلوب ہے، مغز ہے، وہ ہمارے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ زیادہ اچھے انداز میں بحسن خوبی ہم یہ عبادت انجام دے سکیں گے۔ یہی وہ محرک ہے جس کی وجہ سے میں نے شریعت کا مطلوب روزہ یہ عنوان منتخب کیا کہ شریعت ہم سے کیسا روزہ چاہتی ہے۔ اس کے لیے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا سلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی مشہور حدیث ہے اور حدیث کی متداول تمام کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے۔ امام بخاری نے روایت، مسلم نے روایت، سنن میں سبھی میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی، اور اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجل الصوم لي وانا اجزي به۔ یہ پہلا حصہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل جو عبادت کی شکل میں ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اجر ملتا ہے، ارشاد فرمایا کہ میں اس کے اجر میں اضافہ کرتا ہوں 10 گناہ سے لے کے 100 گناہ تک۔ فرمایا لیکن روزہ نہیں، روزہ تو بس میرے لیے ہے، میری خوشنودی کے لیے ایک بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بہت سارے تقاضوں سے، شہوتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، لہذا میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کھانے کا چھوڑ دینا، مشروبات بلکہ پانی پینا ترک کر دینا، اور دیگر جبلی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں سے ہاتھ روک لینا، یہ کیوں ہے؟ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو فقہی الفاظ میں نہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکید ہے، اتنی تاکید کے ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث میں، کنٹینیویشن میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر کوئی گالی گلوچ کرے، برے لب و لہجے میں بات کرے تو تم کہو میں روزے دار ہوں، میں تم سے اسی طرح اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتا، میں گالی نہیں دوں گا، میں برے الفاظ نہیں استعمال کروں گا، میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان پر قابو رکھنا، یہ ساری چیزیں کس بات کی دعوت دیتی ہیں؟ اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رک جائے۔ کھانے سے کیوں رکا؟ سحر سے لے کے افطار تک اللہ تعالیٰ کا حکم۔ پینے سے کیوں رکیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں اس کو ایک شخص گالی دے رہا ہے، وہ لیکن کہتا ہے میں روزے دار ہوں، میں گالی نہیں دوں گا۔ کیوں رکیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ یہی ہے تقویٰ، جو پہلا مطلوب ہے شریعت کا روزے سے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی یہ ہے کہ بندے کے دل میں وہ خوف خدا پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ ہر معصیت سے منہ موڑ لے، ہر گناہ سے باز آ جائے، رک جائے۔ یہ ہے تقوی۔ لازمی بات ہے جب وہ گناہوں سے بچے گا تو اللہ کے غضب سے بچے گا،
جب مولا کے غضب سے بچے گا تو جہنم سے بچے گا، عذاب سے بچے گا۔ یہی وہ تقویٰ ہے جو انسان کو عذاب سے بچاتا ہے، یہی وہ تقویٰ ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، یہی وہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے سے جس کا مطالبہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ پوری زندگی تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ یہ وہ شعور، یہ وہ احساس کہ مولا دیکھ رہا ہے، میں مولا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ شعور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ یہ شعور جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے نہ جیب خرچ کی ضرورت ہے، نہ خرچے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے آپ کو مشقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے شعور کی تربیت آپ کر لیں، جب شعور کی تربیت ہو جائے گی تو پھر یہ ملکہ، یہ صفت خود بخود ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہی وہ شعور کی تربیت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی، جس کی وجہ سے ایک نوجوان سا لڑکا، جس کی خوبصورتی کا عالم یہ کہ اس کے حسن پر دو عالم مر مٹے، ایک ایسا نوجوان جو محل میں ہے، ایک ایسا نوجوان جس کو اقتدار بلا رہا ہے گناہ کی طرف، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا، اللہ کی پناہ، اللہ دیکھ رہا ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ شعور، یہ وہ شعور کہ آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے چنگل سے بچنے کے لیے ہجرت کر گئے ملک مصر سے، تو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت نوجوان ہیں، نبی و رسول نہیں ہیں، ابھی بہت نوجوان ہیں، اور نوخیز جوانی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، چلتے 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 چلتے، والدین کا بھی خوف نہیں ہے، سوسائٹی کا بھی ڈر نہیں ہے، اور حکومت کا ڈر نہیں، قانون کا مسئلہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کنویں پہ پہنچتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ چرواہے ہیں کہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے جا رہے ہیں اور اپنے لیے پانی بھرتے جا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیوں کو پانی نہیں دے رہے ہیں، نہ ان کو پینے دیتے نہ بھرنے دیتے، ان کو دھکے دے دے کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمیت بیدار ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا قصہ ہے، آپ لوگ پانی کیوں نہیں لیتی؟ ان دونوں خواتین نے کہا کہ دیکھیں ہمارے بوڑھے والد صاحب گھر پر رہتے ہیں، وہ آ نہیں سکتے پانی لینے کے لیے، اور ان چرواہوں کو دیکھیے بد تہذیب قسم کے دھکا دے دے کہ ہم کو پیچھے کر دیتے ہیں، لہٰذا ہم پانی نہیں لے سکتے، جب تک کہ شام ہو جائے گی یہ سارے چرواہے گھر لوٹ کر نہیں جائیں گے، ہم پانی نہیں لے سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، بہت بڑا پورا واقعہ ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، سورۃ القصص کی تفسیر میں آپ پڑھیے، بہت ہی اس میں لطیف نکتے ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں صرف ایک چیز کی جانب اشارہ کرنے کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا ڈول لیتے ہیں، اس کو ڈال کر پانی نکالا اور ان کے برتنوں میں پانی بھر دیا، وہ گھر چلی گئی، اور جب گھر گئی تو والد ماجد پریشان ہو گئے، روز یہ مغرب کے وقت آتی تھی، آج 4-5 بجے کیسے آ گئی؟ کہا کیا مسئلہ ہوا بیٹیوں، تم لوگ جلدی کیسے آ گئے؟ تو آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، ایک اجنبی سا نوجوان جو ہماری قوم اور قبیلے کا نہیں لگتا تھا، اس نے یہ کام کیا، ہماری مدد کی۔ تو کہا اس نوجوان کو مسافر رہا ہوگا، بے سہارا چھوڑ کر آنا ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا جاؤ اور بلا لو، ہم ضیافت کریں گے۔ ہوٹلوں کا زمانہ نہیں ہے، لاجنگ بورڈنگ وہ اس طرح سے نہیں میسر جیسے ہمارے دور میں، لہذا وہ دونوں میں سے ایک خاتون، ان کی دونوں صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی وہ واپس آتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہیں، ایک نوجوان سے، اجنبی نوجوان سے کہتی ہیں کہ آپ گھر چلیے، ابا جان آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حسن سلوک کا بدلہ ملنا چاہیے۔ فقیر، پروردگار آپ جو بھلائی نازل کرتے اس کا میں محتاج ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، لہذا چلو چلتا ہوں میں۔ اس کے بعد کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ، جب شعور بیدار ہوتا ہے اور دین کے سلسلے میں انسان کے اندر محتاط رویہ جب
پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھیے کیسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نوجوان جو 20-22 سال کا، وطن سے دور، ماں باپ کی نگرانی نہیں، سوسائٹی کا ڈر نہیں ہے اور آپ کے CCTV کیمروں کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ نوجوان کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، پیچھے سے بتائیے دائیں چلنا ہے بائیں چلنا ہے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایسا نہ ہو یہ لڑکی سامنے چلے اور میری نگاہیں لڑکی کے اوپر پڑتی چلی جائے، میری نگاہیں لڑکی پر پڑے گی تو یہ بدنگاہی ہوگی، گناہ ہوگا، حرام ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ کیسا ذہن کام کیا، کلک کیا، اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تدبیر نکالی کہ آپ پیچھے پیچھے چلیں، پیچھے سے آپ راستہ بتلائیں، پیچھے سے میری رہنمائی کریں۔ تو پھر گھر پہنچنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ والد صاحب یہ بہت ہی ابا جان امانت دار بھی ہیں، طاقتور بھی ہے۔ تو پوچھا امانت دار طاقتور یہ تم نے 1 گھنٹے میں کیسے فیصلہ کر لیا؟ کہا طاقتور میں نے اس لیے کہا کہ جو 4 چرواہے 1 ڈول نکالتے تھے تنہا انہوں نے نکالا، اور امانت داری کا عالم یہ ہے کہ جب چلنے کے لیے انہوں نے کہا تو مجھے آگے نہیں رکھا، مجھے پیچھے رکھا، مجھے پیچھے رکھا، خود آگے چلے، میں پیچھے سے رہنما۔ یہ تقویٰ روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، لعلکم تتقون، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، معاصی سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں پر قابو، زبان پر قابو، اور زبان پر قابو دوہرے انداز سے۔ ایک تو مزوں نے، لذتوں نے ہماری زبان کو مار ڈالا، حلال و حرام میں تمیز نہیں رہ گئی، ہر چیز کھانے کی زبان عادی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس پر بھی قابو۔ بولنے میں بھی زبان غلط سلط بولتی ہے، جو چاہے وہ بولتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ فرمایا تم زبان کی ضمانت دو اور تم شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کیا زبان کے گناہ کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں بیشتر لوگ جہنم میں زبان کی لگائی ہوئی کھیتی کو کاٹنے ہی کے لیے جائیں گے، بیشتر لوگ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بولنے والا بولتا ہے غور نہیں کرتا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اے بولنے والے یاد رکھو تم ایک لفظ کا تلفظ نہیں کرتے ہو مگر لکھنے والا لکھ رہا ہے، اور وہ بھی کیسا ہے؟ رقیب عتید، بڑا الرٹ ہے، بہت چاقو چوبند ہے، اسے سستی نہیں ہوتی، الفاظ چھوٹتے نہیں، وہ ریکارڈ بنا رہا ہے تمہارا۔ اس کے بعد سے جو فہرست ہوگی میدان حشر میں تب تم کو پتا چلے گا اوفو یہ کہہ گیا تھا۔ زبان پر کنٹرول، نگاہوں پر کنٹرول، یہ ساری چیزیں یہ روزہ سکھاتا ہے۔ لہذا روزے کی روح، اس کا مقصد، پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ تہیہ کر لیں کہ جیسے روزے میں بھوک لگ رہی ہے، روزے میں پیاس لگ رہی ہے، اور حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، سامنے پانی رکھا ہے، کمرہ بند ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، اگر میں 1 گلاس پانی پی لوں تو کوئی دیکھنے والا انسان نہیں جو میری خبر لے، لیکن جس کو آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، مولا کی خوشنودی کے لیے ہم پانی نہیں پیتے، روزہ ہوں، پورا شعور رہتا ہمارے اندر۔ یہی کیفیت ہماگیر طور پر ہمیشہ پیدا ہو جائے کہ ہمیشہ حرام چاہے کتنا ہی ہاتھ میں آ کر پڑ جائے، گود میں آ کر گر جائے، لیکن ہم حرام نہیں اختیار کریں گے، حرام سے بچیں گے، معصیتوں سے بچیں گے، نافرمانی سے بچیں گے۔ یہ تقوی کی روح پیدا ہو جائے تو پھر شریعت کا روزہ گویا ہماری زندگی میں آ گیا۔ یہی وہ روزہ ہے جو ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے، صبر، وہ صبر جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابروں کو تو ہم وہ اجر دیں گے جس میں حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ یہ صبر کس کو کہتے ہیں؟ ضبط نفس۔ کس میں ضبط نفس؟ ہر حال میں مصیبت آ جائے اپنے آپ پر قابو، حالات اگر ناگہانی آ جائیں اپنے آپ پر قابو، گناہوں کی دعوت سامنے آ جائے اپنے آپ پر قابو، فرائض پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، دین پر عمل پیرا ہونے میں مشکل پیش آ رہی، اس پر استقامت، یہ سب کچھ صبر ہے۔ لہذا آپ دیکھیے روزے کا کیا عالم ہے، کہ روزے کا عالم یہ ہے
کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور شام ہو گئی، عصر ہو گئی، عصر کے بعد بھی 1 گھنٹہ گزر چکا، 7 بجے افطار کا وقت ہے، 6:45 کا وقت ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ 15 گھنٹے تو ہم نے مکمل کر لیے، اب پانی پی لوں کیا حرج ہے؟ نہیں، صبر کرتے چلے جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے۔ اس کے بعد پھر تھکن ہے، نیند کا غلبہ ہے، لیکن تراویح کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، قیام اللیل کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، پھر اس سے فارغ ہو کر رات دیر گئے، آپ نے آرام کیا، پھر جی چاہتا ہے کہ آرام سے صبح تک سوتے رہیں، لیکن پھر 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ گئے، تہجد بھی پڑھ لی ماشاءاللہ سے، سحری کا بھی اہتمام کیا۔ یہ وہ صبر ہے، عبادتوں پر صبر، جمے رہنا، ثابت قدمی، استقامت، گناہوں سے بچے رہنا، اس میں ثابت قدمی، اور ہر قسم کے حالات میں ثابت قدم رہنا، یہ صبر کی کیفیت روزے سے پیدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ بیشتر مفسرین نے، اسلاف نے یہاں صبر کی تشریح روزے سے کی ہے۔ آپ بیشتر امام ابن کثیر کو دیکھیے، امام قرطبی کو دیکھیے، امام طبری کو دیکھیے، امام رازی کو دیکھیے، ضرور انہوں نے تشریح میں روزہ لکھا ہے، اس سے روزہ مراد لیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا گیا کہ حدیث قدسی میں بھی آیا ہے، جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ تو بس میرے لیے ہے، میں ہی جزا دوں گا، لہٰذا صبر بھی بس اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی اس کا بدلہ دیتا ہے، حساب کتاب سے نہیں، بغیر حساب کتاب اجر دیتا ہے صبر پر۔ یہ صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے روزے سے، اسی روزے سے شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور شکر کی صفت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ نعمت عنایت فرمائی کہ ہم کو اس نے اس زمانے میں بھی پیدا کیا جس زمانے میں فقر و فاقے کا تصور تقریباً ختم ہو گیا، فراوانی اتنی آ گئی ہے کہ آپ جانتے ہیں آج سے 100 سال پہلے کیا عالم ہوا ہوگا پتہ نہیں، لیکن خود میرے اپنے بچپن کی بات میں بتاتا ہوں کہ پورے 9-10 ممبرس والی فیملی میں، اتنے بڑے کنبے میں ایک مرغی ذبح ہو جاتی تو برکت آ جاتی تھی، بہت آرام سے کھایا جاتا تھا، بڑی زبردست دعوت اڑائی جاتی تھی۔ آج دیکھیے ماشاءاللہ کلو کنٹلوں چکن چلا رہا ہے، برکت ہی برکت ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ حیدرآبادی تہذیب کے دل دادا ہیں کہ آج سے 30-35 سال پہلے سنگل ڈش دعوت ہوا کرتی تھی، ایک لقمے، ایک بریانی 2 رنگ کی، اور اس کے بعد سے ڈبل کا میٹھا، قصہ ختم۔ آج آپ کے دسترخوان پہ 40 ڈشیں ہیں، اور آپ نارمل کھانے میں آج 3-3, 4-4 ڈشیں کھانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے زمانے میں ہم کو پیدا کیا جس زمانے میں کھانے پینے کی چیزوں میں فراوانی ہے، اس کا شکر ہے، اس کا شکر ہے۔ ہمارے پرکھوں کو، ہمارے بڑوں کو، پچھلی نسلوں کو اس نے فقر و فاقے سے بہت آزمایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا 2-2, 3-3 دن کھانے کے لیے نہیں ملتا، اور قربان جائیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 3-3, 4-4 دن ایک دانہ بھی نہیں چکتے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ تم لوگ خوب آٹے کی روٹیاں پکاتے ہو، ہمارے پاس تو چکی میں کوٹ کے موٹا موٹا آٹا آتا، اور اس کی روٹی موٹی چھوٹی بنائی جاتی تو عید ہو جاتی تھی، یہ کھانا پک گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی نعمت عنایت فرمائی کہ فراغی کے ساتھ کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، مولا کا شکر ہے، بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کا اعتراف ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو نعمتوں میں، ناز و نعیم میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے ہم کو ان غریبوں کی تکلیف کا، ان مسکینوں ناداروں کی تکلیف کا احساس نہ ہو جو پتھر پہ پیٹ باندھ کے سوتے ہیں، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ راشد صاحب کہاں فرسودہ زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی جا کے مہمان میں دیکھیے، 1-2 نہیں لاکھوں مسلمان ہیں جن کو ہفتوں کھانے کے لیے نہیں مل رہا، ہفتوں کھانے کے لیے نہیں مل رہا، اور تاریخ دوہرا رہی ہے، وہ چمڑے کو بھون کے کھاتے ہیں، اور سمندر میں گھرے ہوئے ہیں، کشتی میں اترے تو ڈوب جائیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، اور جب کھانے کے لیے کوئی ان کی جانب پیکٹ پھینک دیتا ہے تو وہ بھوکی چیلوں اور گدھوں کی طرح اس پیکٹ پہ گر کے کھاتے ہیں، بانٹتے ہیں آپس میں۔ اور جو کھجور 7-7, 8-8 آدمی چوسنے کی روایت آتی، وہ کیفیت ہے ان میں، 1-1 گھٹ پانی بانٹ کے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنے اچھے حالات میں پیدا کیا، سوچئے یہ احساس ہمارے اندر جذبہ شکر گزاری پیدا کرتا ہے، یہ شکر گزاری مطلوب ہے، اور اسی کو آگے چل کے لعلکم تشکرون فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ روزے کی نعمت تم کو اس لیے دی گئی تاکہ تمہارے اندر جذبہ شکر پیدا ہو،
اور جذبہ شکر کا عالم یہ ہے کہ جذبہ شکر، صفت شکر کبھی کبھی صفت صبر سے بڑی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم کو آزمایا گیا صبر سے تو ہم ثابت قدم رہے، لیکن ہم کو فراغی سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نعمتیں اور سونے اور چاندی اور دینار درہم سے آزمایا، کھول دیا ہم پر زمین کے خزانے، تو اس پر ہم شکر نہیں کر پائے، اس کا تقاضا ہم ادا نہیں کر سکے۔ تو کبھی کبھی صفت شکر، مقام شکر یہ بڑا ہوتا ہے صفت صبر سے، تو صفت شکر بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور پھر یہ روزہ، اس روزے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر غریبوں سے محبت بھی پیدا ہو جائے، جذبہ شکر کے ساتھ ساتھ مساوات پیدا ہو، مساوات پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو، غمگساری پیدا ہو، اور ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو شکرانہ رکھا، کیسے رکھا؟ صدقہ فطر سے، جس کو صدقہ فطر، جس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اور جس کے خاص مقدار ہے 1 کلو 600 گرام کے قریب گیہوں وغیرہ۔ یہ شرعی مسائل آپ معلوم کیجئے، یہ کیوں ہے کہ آپ نے روزوں کا حق ادا کر دیا، لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اب غریبوں کے غم میں شریک ہو رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ان کو بھی خوشیاں ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مواسات ہمارے اندر، مواسات کے معنی ہوتے ہیں ہمدردی، مواسات کے معنی ہوتے ہیں غمخواری، لوگوں کے سلسلے میں لوگوں کا درد معلوم کرنا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا دکھ بھی معلوم کرتے، بیواؤں کی پریشانی معلوم کرتے، غریب اور پسماندہ لوگوں کا بھوک اور فاقے کا مسئلہ یہ بھی معلوم کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد پہنچانے کی کوشش کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی صفت تھی، تلاش کرتے تھے، آپ تلاش کر کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، وہ اتنے ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ کہ وفات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بیٹی یہ بتاؤ، مجھ سے کوئی سنت تو نہیں رہ جاتی، کوئی ایسا کام نہیں رہ جاتا ہے مجھ سے جو اللہ کے رسول کرتے ہوں اور میں نہ کر رہا ہوں، ایسا کوئی ہو تو بتاؤ۔ تو کہا کہ بجانا ہر سنت پہ تو الحمدللہ پورے اترتے ہیں، ہے تو صدیق اکبر، لازمی بات ہے، کوئی سنت آپ سے نہیں چھوٹتی، سوائے اس کے ایک کام ایسا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کرتے تھے، وہ آپ نہیں کرتے۔ تو پوچھا حضرت ابوبکر صدیق نے، بیٹی بتلاؤ وہ کام کیا ہے، میں کروں گا۔ تو کہا پتہ نہیں ابا جان کیا ہوتا تھا، ہفتوں 2 ہفتوں میں حریرہ یا کوئی ایسی نرم چیز بنا کر کھانے پکانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ٹفن وفن میں رکھ کے، کسی برتن میں رکھ کے لے جایا کرتے تھے، اور کچھ دیر بعد آتے تھے، جیسے کہ مدینے کے باہر گئے ہوں، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد واپسی ہوتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹی میں بھی کروں گا، کچھ بنا کے دے دو کھانے پینے کی چیزیں۔ ناشتے دان میں اس طرح کی چیز بنا کے حضرت عائشہ نے دے دیا، اور حضرت ابوبکر لے کر چلے۔ اب مدینے کے اطراف تلاش کر رہے ہیں کس کو دیتے تھے ہوں گے اللہ کے رسول، تلاش کرتے 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 نواحی مدینہ میں دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے، کہا شاید اسی میں کوئی ایسا شخص ہو۔ جھانک کر دیکھا تو ایک بہت ہی ضعیف، کمزور ایسی شخصیت بستر پر ڈھیر ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اجازت ہے میں اندر آؤں؟ کہا آپ اندر آئیے۔ کہا کیسے حالات ہے؟ کہا کیا بڑھاپا ہے، بینائی جا چکی ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، زندگی کے آخری ایام ہے، کسی طرح گزار رہا ہوں۔ تو کہا میں آپ کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لایا، آپ کو میں کھلا دوں؟ تو کہا کھلا دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے روٹی کا نوالا بنا کر ان کے منہ میں رکھا تو انہوں نے کہا آہ، جو مجھے کھلایا کرتا تھا لگتا ہے اس کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا آپ کیسے سمجھ رہے ہیں، بینائی تو آپ کی جا چکی ہے، کیسے آپ نے سمجھا؟ کہا دیکھو مارے بڑھاپے کے میری زبان بالکل گل گئی، وہ جو بزرگ آیا کرتے تھے پہلے وہ اپنے دانتوں سے چاٹ کے لقمہ نرم کر کے میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، جب تم نے ثابت لقمہ دے دیا تو میں سمجھ گیا وہ نہیں رہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، یہ اسلام غیر اسلام یعنی مسلمان غیر مسلم سب کے لیے عام تھی۔ انسانی ہمدردی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے، اس میں سب عام تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے وہ ایک بوڑھی خاتون کبھی کبھار آیا کرتی، مسجد میں جھاڑو دیتی، اور وہ کہاں ہے، بہت زمانے سے نظر نہیں آئی. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ بوڑھیا وہ بیچاری باندھی تھی، کہیں سے آ جاتی تھی، وقت ہوتا تھا تو مسجد میں صفائی کر دیتی تھی، وہ تو مر گئی. تو کہا مر گئی، تم لوگوں کو چاہیے تھا اطلاع دیتے مجھے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا. یہ ہمدردی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ غمخاری یہ کیسے پیدا ہوگی ہمارے اندر؟ اسی فراوانی کے ساتھ کھاتے پیتے رہیں گے اور اسی خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ بھوک کس کو کہتے ہیں، کیسے پتا چلے گا پیاس کس کو کہتے ہیں، پیاس کی تڑپ کس کو کہتے ہیں، کیسے پتا چلے گا سکون اور راحت کس کو کہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر مساوات بھی پیدا کی. تو یہ وہ روزے ہیں جو ہمارے اندر روح پھونکتے ہیں کس بات کی، ہماری تربیت کرتے ہیں کس بات کی، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اور اس بات کی کہ ہمارے اندر صبر پیدا ہو جائے، اور یہ کہ ہمارے اندر شکر پیدا ہو جائے، اور ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی، غمخاری، محبت پیدا ہو جائے. اور پھر یہ روزے کی صفات ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر ہم وہ امت کہلائیں گے جو امت خیر ہے، جو امت شہادت ہے، جو امت دعوت ہے. اسی لیے آپ دیکھیے روزے کے احکام اللہ تعالیٰ نے کہاں قرآن پاک میں بیان فرمائے. آپ نے روزے کے احکام کو آل عمران میں دیکھا، سورہ نساء میں دیکھا، سورۃ الانعام میں دیکھا، سورۃ المائدہ میں دیکھا، سورۃ الاعراف میں دیکھا، سورۃ الانفال میں دیکھا، سورۃ التوبہ میں دیکھا، سورہ والناس تک بتائیے کسی اور سورت میں دیکھا سوائے ایک ہی جگہ. پانچوں آیتیں روزے کی، آیت نمبر 183 سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں، وہیں اللہ تعالیٰ نے 183، 184، 185، 186، 187 پانچوں آیتوں میں رمضان، روزہ، اعتکاف، ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ البقرہ یہ دراصل ایسی سورت ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی تقریباً 120 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، ان کی نااہلی کا تذکرہ فرمایا، ان کے جرائم کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے پاس جو دعوت تھی اور جو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی میراث تھی، اس میراث کے ساتھ انہوں نے جو مذاق اڑایا، اس کا جو حشر کیا، اس کا تذکرہ فرما کر یہ اشارہ فرمایا کہ اب یہ امامت، اب یہ قیادت، اب یہ امت دعوت ہونے کا شرف ان سے کھینچا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے. یہ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ان کو احساس ہو رہا ہے کہ حرم کی جانب قبلے کا رخ بدلنے کے معنی یہ ہے کہ اب امت مسلمہ امام ہوگی، یہ امت مسلمہ اب یہ دعوت کا مینار بنے گی. لہٰذا سیقول السفہاء من الناس فرمایا یہ نادان بہت چیخیں گے، پکاریں گے اے نبی، لیکن آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرم کی جانب، کیونکہ یہ دراصل رخ صرف علاقوں کا نہیں ہے، یہ نسلوں کا ہے. بنی اسرائیل سے کھینچا گیا ہے، بنی اسماعیل کو اب یہ امامت دے دی گئی، یہ دعوت دے دی گئی، نبوت دے دی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، کیسے حرم شریف کی تعمیر ہوئی، یہ سب کا تذکرہ کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ احکام کا تذکرہ شروع ہوا تو سورۃ البقرہ کے بیچوں بیچ تقریباً ایسا نہیں کہ بالکل آیتیں گن کے میں کہہ رہا ہوں، تقریباً بیچ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم بیان فرمایا. اس کے بعد سے شریعت کے احکام ہیں، نماز کا حکم ہے، اور اس کے بعد حج کا حکم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور انفاق کا حکم ہے، طلاق کا حکم ہے، نکاح کا حکم ہے، نکاح کے مسائل ہے، میراث کے مسائل ہے، وصیت کے مسائل ہیں، سارے شریعت کے اہم مسائل ہیں. وہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ اگر امت خیر، امت دعوت بننا ہو اور امت شہادت بننا ہو اور اس منصب کو اٹھانا ہو تو روزوں کے ذریعے سے اپنے اندر تربیت کر لو، روزوں کے ذریعے سے اپنے اندر تقویٰ و طہارت پیدا کر لو، روزوں کے ذریعے سے اپنے اندر صبر و شکر پیدا کر لو، روزوں کے ذریعے سے اپنے اندر ہمدردی، غمگساری پیدا کر لو. یہ صفات مسلمانوں تم اپنے اندر پیدا کرو گے تو دعوت کا حق ادا کر سکو گے، دنیا کی رہنمائی کر سکو گے، خیر کی جانب بلا سکو گے. ورنہ جو پچھلی امتیں جیسے پٹی بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ویسے ہی تم بھی نااہل ثابت ہو جاؤ گے.
اور یہ ارشاد فرمایا آگے چل کے دوسرے مقام پر کہ اگر پرانی روش پر چلو گے تو پھر ہم بھی تم کو بدل کے کسی دوسری قوم کو برپا کر دیں گے. بہت ممکن ہے امریکن سفید فام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے دے, افریقن سیاہ فام لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ منصب دے دے, کسی کو منصب دے دے گا, کیونکہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ عربوں نے اس پیغام کو اٹھایا اور انہوں نے دنیا میں اس کو پھیلایا, اور عرب نااہل ثابت ہوئے تو ترکوں نے اٹھایا, دنیا میں پھیلایا. ترک وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تو ہندوستانیوں نے اٹھایا. مجدد الفسانی سے لے کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک کی تاریخ پڑھیے, ایسی تاریخ کے عرب علماء لکھتے ہیں اگر ہندوستان کے بھائیوں نے حدیث کی حفاظت نہ کی ہوتی تو حدیث اٹھ گئی ہوتی تھی اس دنیا سے. ایسی کتاب و سنت کی خدمت کی. اس کے بعد اگر ہندوستانی بھی ناقدری کریں گے تو امریکن کھڑے ہوں گے, رشین کھڑے ہوں گے, چائنیز کھڑے ہوں گے, جاپانیز کھڑے ہوں گے, پروردگار کسی سے بھی کام لے لے گا. اور اگر آپ کو کام کرنا ہے, اس منصب کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا ہے, تو پھر اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو, پھر اپنے اندر صبر پیدا کرو, اپنے اندر شکر پیدا کرو, اپنے اندر غمگساری پیدا کرو. جس سب کا خلاصہ روزے کی شکل میں تم کو دیا جا رہا ہے, اس روزے کو سمجھ کر رکھو, نگاہوں پر بھی قابو رکھو, بد نگاہی نہ کرو. کتنی افسوس کی بات ہے, روزہ رکھتے ہیں اور ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, وقت نہیں گزر رہا ہے کہہ کر سیریلز دیکھتے ہیں. ختم ہو گیا روزہ, برباد ہو گیا روزہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کو بھی ان کی عبادت کا حصہ دو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آنکھوں کی عبادت کا حصہ ذرا ہم سمجھ نہیں سکے, تو فرمایا مصحف دیکھ کر, صحیفہ دیکھ کر تلاوت کرو, یہ آنکھوں کی عبادت کرو. اگر آپ کا وقت نہیں بیت رہا ہے, قرآن پاک کھولیے, پڑھیے, تلاوت کیجیے. کتنا اجر ہے آنکھوں کی عبادت کا اجر, زبان کی عبادت کا اجر, کلام پاک پڑھنے کا اجر, 10 نیکی ایک حرف پڑھنے پر. اور پھر وہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, نفل 70 گنا اور فرض, نفل فرض کی طرح فرض 70 گنا. تو آپ جو نفل عبادت کریں گے وہ فرض کے درجے میں ہو جائے گی, 1000 درجے آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا. تلاوت کا اہتمام کیجیے, جب وقت فارغ ہے, جب بھی آپ فری ہیں, 15 منٹ کیوں نہ آپ کے پاس فری, آپ قرآن مجید کی تلاوت میں اپنی آنکھوں کو لگا دیجیے تاکہ نگاہیں بد نگاہی نہ کر سکے. پھر زبان, خواتین بالخصوص روزے کو بتانے کے لیے بک گفتگو, غیبتیں اور جھوٹی باتیں, گرم بازاری, غلط سلط باتوں کی. کتنا آسان نسخہ ہے اس زبان کو اگر ہم مشغول کر دیں. ذکر الہی, درود شریف, استغفار, جو آیتیں چھوٹی چھوٹی یاد ہے رحم و کرم کی, اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کی, وہ آیتوں کا ورد ان کو پڑھتے رہیں, کتنا ثواب ملتا چلا جائے گا. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ میں دیہات سے آیا ہوں, سیدھا سادہ آدمی ہوں, اگر آپ مجھے بہت نیکیوں کی لسٹ بتائیں گے تو عمل نہیں کر سکوں گا. صحابہ کی یہ شان تھی, جو اندر ہے وہ ان کی زبان پر ہے, باہر ہے. لہذا انہوں نے کہا اللہ کے رسول سیدھا سادہ آدمی ہوں, اگر آپ لمبی لسٹ دیں گے عمل نہیں کر سکوں گا, چھوٹا سا نسخہ دیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ. جاؤ, 1 پوائنٹ نسخہ تم کو دیتا ہوں, ایک نکاتی ایجنڈا, زبان تمہاری ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے, بس اللہ اللہ کرتے رہو, جاؤ چلے جاؤ. چھوٹا سا نسخہ, زبان اللہ اللہ کرتی رہے, استغفار پڑھتی رہے, درود شریف پڑھتی رہے اور دعائیں پڑھتی رہیں, درجات بلند ہوتے رہیں گے. بجائے اس کے زبان کو غلط بیانی اور غلط سلط باتوں میں اگر استعمال کیا جائے تو گناہوں کی لسٹ بنے گی, روزہ برباد ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے جب تک کہ تم اس کو پھاڑ نہ دو. لوگوں نے پوچھا پھاڑنے کا کیا مطلب؟ کہا کہ جب بد زبانی کرو گے, گالی گلوچ کرو گے تو روزہ پھٹ گیا, کٹ گیا, ختم ہو گیا روزہ. لہذا روزہ ہم ختم نہ کریں بلکہ اپنے روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شعور کے ساتھ روزہ رکھیں, بدنگاہی بھی نہ ہو اور زبان کا غلط استعمال بھی نہ ہو. اور تیسری بات, چھوٹی سی گزارش, مولانا عاقب صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ کو کروٹ جنت نصیب کرے, مولانا بہت سے لطیفوں میں لطیف باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو مولانا نے کہا میرے پاس ایک غیر مسلم آفیسر آئے اور انہوں نے کہا مولانا مجھے اسلام کا وہ مہینہ بتائیے جس میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے, خوب کھایا جاتا ہے. تو مولانا نے کہا میں ایسے مہینے سے تو واقف نہیں ہوں
لیکن وہ مہینہ جس میں بہت کم کھایا جاتا ہے وہ دیکھ لو رمضان کا ہے. تو اس نے کہا اچھا جو سب سے کم کھانے کا مہینہ ہے تو اس پہ ٹریفک جام یہاں سے وہاں تک حدیث کی دیگیں لگی ہوئی ہیں, تو زیادہ کھانے والے مہینے کا کیا حشر ہوگا. روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افطار کرنے کے بعد سحری تک خوب کھایا جائے, ہرگز نہیں, کم کھائیے, افطار بھی کم, سحری بھی کم, تاکہ بھوک لگے اور معلوم ہو بھوک کس کو کہتے ہیں. اتنا بھی کم مت کھائیے کہ آپ کمزور ہو جائیں, اعتدال کے ساتھ. مگر اناپ شناپ کھا رہے ہیں, ہوٹلوں میں وقت برباد ہو رہا. ہمارے پاس ساتھی ہیں, برا مانیں کے بڑے بے تکلف ساتھی ہیں, لیکن 30 دنوں میں وہ 30 ہوٹلوں کا پورا ٹیسٹ کرتے ہیں کہاں کیسی ہے. کتنا وقت ہے آپ کے پاس عبادتوں کے لیے, اس کو آپ کیوں ادھر ادھر برباد کر رہے ہیں. یہ ساری چیزوں سے صحت بھی خراب, روزہ بھی خراب, لہذا وہ غلط ڈکاریں آ رہی ہیں, منہ سے بدبو پیدا ہو رہی ہے. تیسری چیز یہ کہ کھانے میں بہت اعتدال سے کام لیجیے, کھانے میں بہت قابو رکھیے تاکہ دونوں چیزیں ہم کو حاصل ہو سکے. نمبر 1 تزکیہ نفس ہو, بھوک معلوم ہو, اور نمبر 2 صحت بھی اچھی رہے, صحت بھی نہ بگڑے. لہذا ان چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو یہ شریعت کا مطلوب روزہ ہے. یہ وہ روزہ ہے جو شریعت ہم سے چاہتی ہے, یہ وہ روزہ ہے جو قرآن مجید میں ہم سے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے. ورنہ اگر ایک رسم بنا لی جائے تو خیر اللہ تعالیٰ اجر تو دینے والا مولا ہے ہی, رحم کرنے والا, لیکن یہ کہ روزے کے مقاصد ہم کو حاصل نہیں ہو سکیں گے, اور جس کی وجہ سے بہت بڑی کوئی تبدیلی ہماری زندگی میں رونما نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو روزوں کا مقصد بھی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور اس کی پوری رعایت کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے ایک ماہر مالیات جناب صاحب